جب بھی میری شادی ہوتی تو شادی کی رات ہی ابو میرے شوہر کو 25 لاکھ دے کر کہتے میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ یوں میں اب تک کئی طلاقیں لے چکی تھی، مگر ہمیشہ ابا میری زبردستی شادی کروا کر طلاق دلواتے اور وجہ کچھ بھی نہ بتاتے، لیکن اماں اسی رات مجھے دودھ میں ہلدی ڈال کر دیتی، جس کو پیتے ہی میں سو جاتی تھی۔ آنکھ کھلتی تو ہر کوئی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا۔ اس بار سوچ لیا کہ دودھ پینے کا ناٹک کروں گی۔ یوں جیسے ہی جھوٹ موٹ کی سوئی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میرا شوہر میرے روبرو بیٹھا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ میں شادی کی سیج پر دلہن بنی بیٹھی خود ہی میں سمٹی چلی جا رہی تھی۔ میں منتظر تھی کہ احمد کچھ تو کہے گا، مگر اسے یوں بیٹھے بیٹھے جب بڑی دیر ہو گئی تو میں نے اپنی پلکیں اٹھا کر دیکھا تو اس کو خود میں محو پایا تھا۔ میں آخر کار بول ہی پڑی تھی، کیا بات ہے احمد، آپ مجھے اس طرح غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ احمد کی نظریں ابھی بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگا، تم بے حد حسین ہو نیلم، تو ماں قبل ہماری منگنی ہوئی تھی، تم سے پہلے بھی امی میرے لیے کئی لڑکیوں کے رشتے لے جا چکی تھی، مگر مجھے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ جب تمہاری تصویر دیکھی تو میں وہ لمحے میں پگھل گیا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ احمد میری تعریف کرنے لگا تو میری جان میں جان آئی تھی۔ میں اب مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سننے لگی تھی۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا، نیلم میں نے امی سے کہا کہ مجھے یہ لڑکی دل و جان سے قبول ہے۔ امی نے بھی سجدہ شکر کیا تھا کہ چلو اب میرا گھر بس جائے گا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں نا، اس لیے ان کو میری شادی کی بہت جلدی تھی۔ میں نے بھی کہا کہ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیں، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ امی نے میرا کہا مان لیا، اور اب دیکھو نا، تم محض 2 ماہ کے بعد ہی میری ہو چکی ہو۔ مگر یہ 2 ماہ یوں ہی نہیں کٹ گئے تھے، میں نے ایک ایک لمحہ گن گن کر گزارا تھا۔ تم سے فون کال پر بات کرتا تھا تو جی چاہتا تھا کہ تمہیں اپنے روبرو لے آؤں۔ نیلم آج میرے دل کے تمام ارمان پورے ہو چکے ہیں، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں تمہیں حاصل کرنے کی خوشی بھی ڈھنگ سے نہیں منا سکا، اور وقت جدائی بھی آ گیا ہے۔ احمد کی آخری بات سن کر میں چونک گئی تھی۔ میں بولی، احمد آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی جدا ہوں۔ احمد نے افسوس سے مجھے دیکھا تھا، پھر وہ بولا، میں جب سے کمرے میں آیا تھا اسی بات پر غور کر رہا تھا کہ تم زیادہ اہم ہو یا 25 لاکھ۔ دل نے تمہارا نام لیا ہے، مگر دماغ کہتا ہے کہ 25 لاکھ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اگر میں ساری زندگی بھی کماتا رہوں گا تو بھی 25 لاکھ روپے جمع نہیں کر پاؤں گا۔ میں حیرت سے بولی، کون سے 25 لاکھ اور کہاں سے آئے؟ احمد بولا، تمہارے ابو نے رخصتی کے وقت مجھے آفر کیا تھا کہ تم جس طرح میری بیٹی کو رخصت کر کے لے جا رہے ہو، اگر اسی طرح اسے طلاق دے کر میرے گھر واپس چھوڑ جاؤ گے تو تمہیں پورے 25 لاکھ روپے دوں گا۔ مجھے احمد کی بات سن کر بہت غصہ آ گیا تھا۔ میں بولی، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میرے ابو میری شادی کے لیے کس قدر متفکر تھے یہ آپ نہیں جانتے۔ انہوں نے بڑی چھان بین کر میرا رشتہ طے کیا تھا، کیونکہ ابو کہتے تھے کہ نیلم یہ شادی عمر بھر کا بندھن ہوتا ہے، اس لیے میں بہت سوچ سمجھ کر ہی تمہاری شادی کروں گا۔ اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ابو ہی میری طلاق دلوانا چاہتے ہیں؟ آپ یقیناً میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، مجھے اس قسم کا مذاق بالکل بھی نہیں پسند۔ یہ بات سچ ہے کہ میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، مگر اس مذاق کی وجہ سے اگر میں آپ سے روٹھ گئی تو مانوں گی نہیں۔ عامر بولا، پیاری نیلم تم مجھے معاف کر دینا، مگر میں بہت مجبور ہو چکا ہوں، اس لیے میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ احمد نے ایک ہی سانس میں مجھے 3 طلاقیں دے دی تھیں، جبکہ میں لرزنے لگی تھی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ شادی کی سیج پر ہی مجھے طلاق مل جائے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو احمد بولا، بس ابھی رونے کا وقت نہیں ہے یار، مجھے ڈر ہے کہ ذرا سی دیر پر تمہارے ابو اپنا فیصلہ نہ بدل لیں، یہ نہ ہو میرے 25 لاکھ میں سے کٹوتی ہو جائے۔ چلو جلدی جلدی اٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں۔ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر احمد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور تقریباً مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ باہر لے آیا اور گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر کے دروازے تک لے آیا تھا۔ اس نے بیل بجائی تو دروازہ ابو نے ہی کھولا تھا۔ ابو کی طرف دیکھ کر احمد بولا، یہ لے انکل آپ کی امانت، اب مجھے میری رقم دے دیں تاکہ میں چلا جاؤں۔
میری آنکھوں کے سامنے میرے ابو نے احمر کو نوٹوں سے بھرا ہوا ایک بریف کیس دھما دیا تھا۔ احمر واپس چلا گیا تو ابو میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر لے آئے تھے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے صوفے پر بٹھا کر بولے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تمہاری زندگی تباہ ہونے سے بچا لی۔ میں اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، ابو مجھے بتائیں یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے مجھے رسوا کیوں کر دیا؟ میں نے تو سنا تھا کہ باپ اپنی بیٹیوں کے گھر بسانے کی خاطر بہت کچھ کر جاتے ہیں، مگر آپ نے میرے شوہر کو پیسوں کا لالچ دے کر میری طلاق کروا دی۔ میں اب طلاق کا ٹھپا ماتھے پر سجا کر کہاں پھروں گی؟ روتے روتے میری ہچکی بند گئی تھی۔ اتنی دیر میں امی میرے لیے ہلدی ملا دودھ لے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میری بیٹی یہ دودھ پی لو۔ میں چیخ پڑی تھی۔ میں بولی، امی میرا گھر اجڑ گیا ہے، میں شادی کی پہلی رات ہی طلاق لے کر گھر واپس آ چکی ہوں۔ اس سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا باپ ہے۔ ایسے میں آپ مجھے دلاسا دینے کی بجائے، اپنے شوہر کا گریبان پکڑنے کی بجائے میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی ہیں۔ مجھے بتائیں، کیا یہاں پر کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ امی نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے، جبکہ ابو بولے، نیلم جب تمہارا نکاح احمر کے ساتھ ہو گیا تو اس کے ایک رشتہ دار نے میرے کان میں آ کر مجھے بتایا تھا کہ احمر اور اس کے گھر والے فراڈیے ہیں۔ احمر تم سے پہلے بھی کئی لڑکیوں سے شادی کر چکا ہے۔ یہ سب سن کر تو میں حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا، مگر میں نے سوچا کہ شاید یہ جھوٹی خبر ہو، اس لیے میں نے اپنے ذرائع سے پتہ لگایا تو مجھے معلوم ہوا کہ احمر سچ میں اچھا لڑکا نہیں ہے۔ وہ تمہاری زندگی تباہ و برباد کر دیتا۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، خود ہی بتاؤ میں تمہاری زندگی تباہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتا تھا بھلا؟ ناممکن۔ میں غصے سے بولی، ابو پہلے آپ کے ذرائع کہاں مرے ہوئے تھے؟ آپ نے پہلے اس بات کی تصدیق کیوں نہ کرائی؟ منگنی ٹوٹ جاتی تو بھی مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ اب تو میں رخصتی کے بعد طلاق لے کر آئی ہوں، اپنی سہیلیوں کو کیا شکل دکھاؤں گی؟ لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے نا۔ ناممکن ہے یہ۔ ہمارا شور سن کر جو مہمان ہمارے گھر آئے ہوئے تھے لاؤنج میں آ گئے تھے، وہ تو یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ امی نے جلدی جلدی سے مجھے ہلدی والا دودھ پلا دیا تھا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، دماغ میں تاریکی سی اترنے لگی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بہت گہری نیند سو چکی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میری آنکھ کھلی تھی۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دماغ ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے میں غلطی کر رہا تھا۔ میں یہ ہی سوچ رہی تھی کہ آخر میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ پھر میرے دماغ میں رات والا منظر گھومنے لگا تھا۔ اوہ، مجھے تو طلاق ہو گئی ہے۔ یہ بات سوچتے ہی میرا دل ڈوب سا گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی باہر لانچ میں آ گئی تھی۔ سب مہمان واپس جانے کی تیاریوں میں مشغول تھے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ مہمانوں کی نظروں میں میرے لیے غصہ نہیں تھا، طنز بھی نہیں تھا، کچھ ایسا تھا جسے میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ امی نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، نیلم تم دل چھوٹا مت کرنا، میں تمہارا گھر بساؤں گی اور ایک ایسے شخص کو تمہارا ہم سفر بناؤں گی جو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گا، تمہیں دنیا جہاں کی خوشیاں دلائے گا۔ تم اپنا دل غمزدہ مت کرو۔ جب تک تمام مہمان چلے نہیں گئے تھے میں امی کے کمرے میں ہی چھپ کر بیٹھی رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی کا سامنا کر سکوں۔ خیر، جب شور تھم گیا تو میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھا لیا اور احمر کے ساتھ اپنی پرانی چیٹ پڑھنے لگی تھی۔ اس نے ہمیشہ ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھی۔ اس کے ہر میسج میں یہی لکھا تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا ایسی باتیں کرنے والا شخص دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ میرے دل سے یہی صدا آئی تھی کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تب مجھے ابو سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ان کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ گیا تھا۔ میں لوگوں سے ڈرنے لگی تھی، اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ جبکہ ابو جب یہ سب دیکھتے تو نہایت افسردہ ہو جاتے تھے۔ وہ مجھے کہتے، نیلم تم باہر نکلو، گھومو پھرو، خود کو یوں گھر میں قید مت رکھو۔ میں ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی، مگر ابو اب مجھے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگے تھے۔ وہ مجھے بہت زیادہ وقت دیتے تھے۔ وہ مجھے ہر وقت سمجھاتے رہتے تھے کہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، تمہیں چاکلیٹ پسند ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگے، تم چاکلیٹ حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو؟
میں بولی ابو میں تو پہاڑ سے بھی کود سکتی ہوں۔ تب ابو بولے اور اگر تمہارے سامنے میں ایک طرف بریانی رکھ دوں اور ایک طرف چاکلیٹ تو تم کس کو چنو گی؟ میں ہنس دی اور بولی ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا ہی میں بریانی کو چن لوں گی، کیونکہ بریانی کے سامنے چاکلیٹ کی بھی محبت دل سے کم ہو جاتی ہے۔ تب ابو بولے نیلم تم احمد کے لیے چاکلیٹ کی سی حیثیت رکھتی تھی، جبکہ پیسہ اس کے لیے بریانی تھا۔ اس نے تمہیں پیسے کی خاطر چھوڑ دیا تو کیا اب تم ساری زندگی اس کا روگ لگا کر بیٹھی رہو گی؟ میں ابو کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے، احمد نے اگر مجھے چھوڑا تھا تو اس میں نہ ہی ابو کا قصور تھا اور نہ ہی پیسوں کا، بلکہ اصل قصور تو احمد کی خود کی نیت کا تھا۔ اس دن میں اتنی روئی تھی کہ دل سے احمد کا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ ابو اب مجھے نئی ابتدا کے لیے تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی تو میں نے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ابو نے لڑکے والوں کو گھر بلا لیا تھا اور میری اور رحیل کی ملاقات کروا دی تھی۔ رحیل ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے علم ہے کہ آپ کی پہلی شادی ناکام ہو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے شادی کا ٹوٹ جانا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس غم اور صدمے سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا اور آپ کو بے انتہا محبت دوں گا۔ میں رحیل کی باتیں سن کر بہت پر امید ہو گئی تھی۔ میں نے ابو سے کہہ دیا تھا کہ میں رحیل کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوں، پر اس دفعہ میں منگنی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے نکاح کا آپشن چوز کیا تھا، اس لیے محض 2 ہفتے بعد ہی وہ دن بھی آ گیا تھا جب میری اور رحیل کی شادی ہو چکی تھی۔ میں خوش تھی، مگر اس بار شادی کی رات کو لے کر دل میں بہت سے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں رحیل کے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ میرے پاس آیا، میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا کر بولا نیلم میں تمہیں عمر بھر خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں مسکرا کر بولی کیا مجھے آپ کے وعدوں پر یقین کر لینا چاہیے؟ رحیل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا جان کی بازی لگا دوں گا، مگر اپنے قول و فعل میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تب ہی رحیل کے موبائل کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے فون نکال کر کان سے لگایا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ معدوم ہوتی ہوئی ختم ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا۔ فون کرنے والا شخص تعویلیں دینے لگا تو رحیل بولا میں آپ کی بات پر کیسے یقین کر لوں؟ فون کی دوسری جانب بیٹھے شخص نے اس سے نہ جانے کیا کہا تھا کہ رحیل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ رحیل نے فون بند کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا نیلم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی مانند لگے تھے۔ میں غصے سے بولی یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ رحیل کہنے لگا نیلم میں نے 2 سال قبل ہی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب سٹارٹ کی تھی۔ میں بہت برے حالات سے گزرا۔ اس کمپنی میں تنخواہ بھی واجبی سی تھی، جبکہ میرے ہنر کے باعث کمپنی نے بہت کامیابیاں حاصل کر لی تھی۔ جس دن میں تم سے ملنے گھر آیا تھا تب تمہارے ابو کہنے لگے مجھے بتاؤ رحیل تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو میں بولا تھا کہ اگر مجھے 20 لاکھ روپے مل جائیں تو میں اپنا بزنس شروع کرنا چاہوں گا۔ ابھی تمہارے ابو کا فون آیا تھا، وہ مجھے 25 لاکھ روپے دینے پر رضامند تھے، بدلے میں انہیں مجھ سے تمہارے لیے طلاق چاہیے۔ میں تمہیں طلاق ہرگز نہ دیتا، مگر ایک طرف تم تھی اور دوسری طرف میرا ایک بہت بڑا سپنا۔ چلو آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آتا ہوں، کیونکہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو چکے ہیں۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، ہتک سے میرے گال سرخ ہو گئے تھے۔ میں دھاڑ کر بولی نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، میں خود چلی جاؤں گی۔ رحیل مسکرا کر بولا یار میری مجبوری ہے کہ تمہارے ابو نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تم میری بیٹی کو چھوڑنے آئے تب ہی تمہیں پیسے دوں گا، اس لیے اگر مجھے تمہارے ساتھ زبردستی بھی کرنی پڑی تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں کچھ کہے بنا ہی رحیل کے ساتھ چل پڑی تھی۔ جو مرد مجھے پیسوں کی خاطر طلاق دے سکتا تھا پھر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ گھر کے دروازے پر رحیل نے ہی بیل دی تھی، جبکہ ابو مجھے دیکھ کر بولے آگے میری بیٹی۔ وہ ایسے ہی سرسری سے انداز میں مجھ سے پوچھ رہے تھے جیسے میں کسی ٹرپ سے واپس آئی ہوں۔ میں کچھ نہیں بولی تھی۔ ابو باہر نکل کر رحیل سے بات چیت کرنے لگے تھے، جبکہ امی میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی تھی۔ میں چیخنے لگی تھی۔ میں بولی امی ابو نے دوسری بار بھی میرا گھر اجاڑ دیا۔ تب ہی مجھے پیچھے سے ابو کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگے میں نے تمہیں بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ رحیل ایک اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ تمہیں خوش نہیں رکھ پاتا۔
میں غصے سے بولی، ابو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے کروڑوں کا بزنس تنخواہ کیسے سنبھالا ہوا ہے، جبکہ آپ میں تو قوت فیصلہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو اتنا بھی علم نہیں ہے مقابل شخص اچھا ہے یا دھوکے باز، آپ کو لوگوں کی پرکھ ہی نہیں ہے، آپ ایک فیل انسان ہے۔ میری دھاڑ سے امی دل رہی تھی۔ امی کہنے لگی، بیٹا یہ دودھ پی لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا، مگر امی نے زبردستی مجھے دودھ دے دیا تھا۔ دودھ پیتے ہی مجھے سکون مل گیا تھا، مجھے نیند آ گئی تھی۔ اگلے دن میں بہت دیر سے اٹھی تھی، دن چڑھایا تھا۔ میں سو کر اٹھی تو میرے گھر کے ملازمین مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے۔ اب میں نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا، میں کسی سے ملتی جلتی ہی نہیں تھی۔ ابو ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے، کتنے دن ہو گئے ہیں میں تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تم باہر آؤ گی، تم ہمارے ساتھ ملو جلو گی، باتیں کرو گی، مگر تم نے تو ہم سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ میں بولی، ابو مجھے بتائیں آپ نے میرے ساتھ اتنا برا کیوں کیا، آپ نے میری طلاق کیوں کروائی؟ ابو کہنے لگے، بیٹا کبھی کبھار اپنی اولاد کی بہتری کے لیے انسان کو کڑوا گھونٹ بھرنا پڑ جاتا ہے، ورنہ دنیا میں ایسا کون سا باپ ہوگا جو یہ چاہے گا کہ اس کی اولاد کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ میرا بس چلے تو تمہارے پاؤں بھی اپنی ہتھیلی پر رکھوں، مگر یہ دنیا ہے نا بیٹا، جہاں اولاد اور مال انسان کی آزمائش کے لیے ہی اتارے گئے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا بڑی تکلیف میں کیا ہے، میں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، ابو یہ آخری بار تھا، میں اب آپ کو مزید اپنے احسانات اور جذبات کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے، ہاں ہاں بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا تم کہو گی۔ اس دن کے بعد میں امی ابو کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی، مگر میرے دل میں بہت سے سوال تھے۔ ابو مجھے طلاق کیوں دلوا دیتے تھے؟ کیا میرے دونوں شوہر ہی برے تھے؟ اگر برے ہی تھے تو ابو کو پہلے علم کیوں نہ ہوتا تھا؟ شادی کی رات کیا ان پر وحی اتر جاتی تھی کہ تمہاری بیٹی کا شوہر اچھا نہیں ہے، اسے طلاق دلواؤ؟ چلو یہ بھی مان لیا کہ ابو کو پتہ چل جاتا تھا، پھر وہ 25 لاکھ کی خطیر رقم دے کر ہی مجھے طلاق کیوں دلواتے تھے؟ میں ابھی ان ہی سوالات کے جواب ڈھونڈ نہیں پائی تھی کہ ابو نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ میری تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو ابو کی بات سن کر آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ میں بولی، نہیں نہیں ابو، اب بس ہو گئی ہے، میں آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے، بیٹا اب کی بار میں نے تمہارے لیے بہت اچھا لڑکا ڈھونڈا ہے۔ میں بولی، ابو اگر میرے لیے لڑکا آسمان سے بھی اتر کر آ جائے تو بھی میں تیسری بار شادی نہیں کروں گی۔ ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ بولے، میں جب تمہیں اداس اور غمزدہ دیکھتا ہوں میرا دل سوچوں میں بڑھ جاتا ہے۔ میری بیٹی مجھے معاف کر دو، میں اگر تمہیں یوں ہی اداس دیکھتا رہا تو اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ میں تو ابو کی بات سن کر گھبرا گئی تھی، وہ اس حد تک بھی جا سکتے تھے کیا؟ میں بولی، ابو آپ مجھے مجبور مت کریں۔ ابو کے آنسیں تھمتے ہی نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ میں تیسری شادی کے لیے تیار ہو چکی تھی، مگر میں اس بار نہ تو ذہنی طور پر آمادہ تھی نہ ہی جذباتی طور پر، بس ایک مجبوری تھی جو مجھے نبھانا پڑ رہی تھی۔ میری تیسری شادی کی رات بھی میری دوسری دونوں شادیوں کی طرح ہی گزری تھی۔ میرے تیسرے شوہر نے بھی میرے باپ کے کہنے میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں غم و غصے سے پاگل ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دل چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں اور شروعات اپنے باپ کے گھر سے کروں۔ میرا تیسرا شوہر بھی مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب مجھے اپنے والدین سے نفرت ہو گئی تھی۔ ابو اگر یہ سب کر رہے تھے تو امی انہیں روکتی کیوں نہ تھی؟ وہ تو میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مہینہ ہی سکون سے گزرا ہوگا کہ ابو کو پھر سے میری شادی کا چاؤ ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، میری پیاری بیٹی میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں غصے سے بولی، میں آپ کے منہ سے دوبارہ یہ الفاظ نہیں سننا چاہتی۔ تو ابو کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر میری بیٹی کا گھر نہیں بس سکتا تو میرا گھر بھی کیوں بسے؟ میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر خود کو اذیت دوں گا۔ میں ابو کی جانب بڑی حیرت سے دیکھتی رہی تھی۔ کیا یہ ان کی محبت تھی میرے لیے یا پھر وہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے؟ مگر کیوں؟ یہ کیوں اب میرے خواص پر سوار ہو گیا تھا؟ اس کا جواب مجھے چاہیے ہی چاہیے تھا، اس لیے میں بولی، جی ابو ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ابو نے میرے لیے لڑکا تو پہلے ہی ڈھونڈ رکھا تھا، بس میری طرف سے اجازت ملنے کی ہی دیر تھی۔ میری شادی کر دی گئی تھی، میں نے لڑکے کی صرف تصویر دیکھی تھی۔ ابو کہہ رہے تھے کہ شادی سے پہلے ایک بار مل لو،
مگر میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس نکاح کا انجام بھی طلاق پر ہی ہونا ہے۔ خیر مقررہ دن میری شادی ہو گئی۔ میں اپنے چوتھے شوہر کی سیج پر بیٹھی تھی۔ رضوان میرے پاس آیا تو کہنے لگا، نیلم میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہاری 3 طلاقیں کیوں ہوئی ہیں، میں نے تمہیں دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ میں مسکرا کر بولی، تم فکر مت کرو، تمہیں تھوڑی ہی دیر میں علم ہو جائے گا کہ مجھے 3 بار طلاق کیوں ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر ہمارے کمرے کے دروازے پر رضوان نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ وہ باہر نکل گیا تھا جبکہ میں دھڑکتے دل پر قابو پا کر اس کا انتظار کر رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ تب رضوان کمرے میں آیا اور کہنے لگا، نیلم تمہارے ابو نے ایک آدمی کو بھیجا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تو وہ مجھے 25 لاکھ روپے دیں گے، مگر میں اپنی بیوی کو، اپنی عزت کو محض پیسوں کی لالچ میں طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے۔ میں بڑی حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ پر جمے رہیں، جن کو پیسے کا لالچ توڑ نہ سکے؟ میں رضوان کو آزمانے کی خاطر بولی، رضوان میری پہلے بھی طلاقیں اسی وجہ سے ہوئیں، میرے شوہر مجھے پیسے کی خاطر چھوڑ جایا کرتے تھے، آپ کیوں اتنی اچھی ڈیل اپنے ہاتھ سے گوا رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ ہاتھوں کی میل ہوتا ہے، میری اولین ترجیح میری بیوی ہے نہ کہ پیسہ۔ مجھے لگا تھا کہ میرا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ خیر میں بولی، رضوان ایک بات کہوں؟ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تو میں بولی، میں اس چیز سے بے خبر ہوں کہ میرے ابو نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میں اب حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں اور یہ ظاہر کریں کہ مجھے طلاق دے چکے ہیں، پھر سب پتہ چل جائے گا۔ رضوان نے میری بات مان لی اور ہم میرے والدین کے گھر چلے گئے۔ ابو رضوان سے بات کرنے لگے جبکہ میں گھر میں آ کر رونے لگی تھی۔ امی نے مجھے ہلدی والا دودھ لا کر دیا تو میں نے ان سے نظر بچا کر دودھ گرا دیا تھا اور خود سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں بہت سے لوگ آنے لگے تھے۔ پہلے تو ایک نرس آئی تھی، اس نے میرا چیک اپ کیا تو کہنے لگی، اس کو پھر سے پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، یہ لڑکی مرد کو اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی، تو آپ اس کی شادی کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گی، تب آپ کو سکون رہے گا۔ پھر ایک وکیل داخل ہوا تھا۔ ابو نے نرس کی کہی ہوئی باتیں منو عین وکیل کو بتا دی تھی۔ نرس نے بھی وہی الفاظ وکیل کے سامنے دہرا دیے تھے۔ پھر رضوان کو بھی وہیں بلا لیا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، وکیل صاحب میں جیسے ہی کمرے میں پہنچا میری بیوی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے مارنے پیٹنے لگی، نہیں تو اپنی جان لے لوں گی، اس لیے میں نے طلاق دے دی۔ ایسا مجھے نیلم کے والد نے کہنے کو کہا تھا مگر میں نے ایسا نہیں کیا، میری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں بھی اٹھ بیٹھی تھی اور وکیل صاحب سے بولی کہ یہ سب میرے خلاف سازش ہے، میرے باپ نے 3 بار مجھے طلاق دلوائی ہے۔ وکیل نے سر ہلا دیا اور بولا، مس نیلم آپ کے سگے باپ نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد آپ کے نام لگاتی تھی، مگر ان کی وصیت میں یہ شرط درج تھی کہ جب تک آپ کا گھر بس نہیں جاتا یہ جائیداد آپ کے نام پر منتقل نہیں ہو سکتی۔ آپ کا سوتیلا باپ شاید اس لیے یہ کھیل کھیل رہا ہوگا، وہ ہر بار آپ کو طلاق دلوا کر مجھے بلا لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میری بیٹی گھر بسانے کے قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے، اور پھر ایسا ہی بیان آپ کا شوہر بھی دے جاتا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی، کیا سچ میں یہ انسان جس کو میں نے ساری زندگی باپ کی طرح چاہا وہ تو میرا باپ تھا ہی نہیں؟ میں بولی، امی اگر یہ شخص میرا سگا باپ نہیں تھا تو کیا ہوا، آپ تو میری سگی ماں تھی نا، پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ رضوان کہنے لگا، میں بتاتا ہوں، تمہاری امی نے تمہارے ابو کے ساتھ رہتے ہوئے اس شخص کے ساتھ محبت کی پنگیں بڑھا لی تھی اور پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر خلا لے لی تھی۔ تمہارے سگے ابو اسی صدمے سے چل بسے تھے، اس لیے انہوں نے ایسی وصیت کی تھی۔ تمہاری امی کی آنکھوں سے شاید ابھی تک اس شخص کی محبت کی پٹی نہیں اتری جو یہ تمہارے ساتھ یہ سب کرنے سے باز نہیں آئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، آج میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ رضوان نے ہی مجھے سہارا دیا تھا، میں نے اپنے والدین کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کروا دیا تھا، ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ جن لوگوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا تھا، بھلا میں ان پر ترس کیسے کھا سکتی تھی؟ پھر جب تک ان لوگوں کو سزا نہ مل جاتی
سن کر حسرت بدلنے والی نہیں تھی، ساری جائیداد میری ہو چکی تھی، میں اور رضوان ہی ہر چیز کا خیال رکھ رہے تھے۔ سچ ہے کہ پیسہ بہت بری آزمائش ہے، یہ اپنے سگے لوگوں کا خون سفید کر دیتا ہے۔